پریشانیوں کا حل اللہ کا ذکر. اللہ کو یاد رکھیں. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. اب جس کو اللہ یاد رکھے وہ کیا پریشانی میں مبتلا ہوگا؟ اللہ اس کو بیار و مددگار چھوڑ دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر میں رکھا. یہ جتنی بھی اندرونی جو پریشانیاں ہیں، چاہے ٹینشن ہو، چاہے ہم ہو، چاہے غم ہو، چاہے یاس ہو، چاہے خوف ہو، یہ جتنی بھی پریشانیوں کو میں نے ذکر کیا، اندرونی پریشانیاں ہیں، دل و دماغ کی پریشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی پریشانیاں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان سب کا علاج اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا، اللہ کی یاد میں رکھا. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتے ہیں کہ بندہ اس کو یاد کرے. کچھ بھی نہیں آتا آپ کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو اذکار جو وارد ہیں وہ کریں، اپنے طور پر نہ بنائیں. پیر صاحب کے بعد جاتے ہیں، رے آپ کو بڑی پریشانی ہے، آپ جو ہے یا جلیل یا جلیل یا جلیل پڑھیں، یا قوی یا قوی یا قوی پڑھیں 1000 مرتبہ. نماز کے بعد ہاتھ رکھ کر یا حفیظ پڑھیں، دماغ جو ہے آپ کا جو ہے بالکل قوی ہو جائے گا. آنکھیں کمزور ہیں، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے نمازوں کے بعد یا نور 11 بار پڑھیں. کہاں سے لائی میرے بھائی؟ کس نے کہا؟ یہ اذکار توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب اللہ اس کے رسول نے جو بتائی وہی اللہ نے بتا دیا. میری یاد کیسے ہو، میرا ذکر کیسے ہو، اسی طرح ہمیں اور آپ کو کرنا، اپنے طور سے نہ بنائیں. یہ بدعتیں ہیں، اور ان بدعتوں کے اندر ذکر تو ہو رہا ہے لیکن اللہ کی رحمتیں نہیں اتری، کیونکہ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ذکر کے حلقے لوگ قائم کرتے ہیں. مشکل آ گئی بھائی، ذکر کا حلقہ، آیت کریمہ کا حلقہ ہے بھائی، آ جاؤ گھر کو ہمارے. کیا بھائی کیا کرنا؟ ارے نہیں، سب مل کر جو ہے ہم جو 10 آدمی کو جمع کر رہے ہیں، ہر آدمی 100 مرتبہ جو آیت کریمہ پڑھے تو یہ 1000 کا حلقہ ہو جائے گا تو مشکل ختم ہو جائے گی. کون بولے؟ لے فلاں صوفی صاحب بولے، فلاں پیر صاحب بولے. آیت کریمہ، ارے قرآن میں آیت ہے بھائی. ٹھیک ہے، آیت ہے. کون سی آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ یہ مسائل کے حل کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، مسائل کے حل کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا، ہاں ٹھیک، یونس علیہ السلام پڑھے، لیکن یہ حلقے بنا کے جو ذکر کے جو حلقے جو چلا رہے ہیں، آیت کریمہ کا حلقہ کہاں سے لائے؟ رسول اللہ کو پریشانی نہیں آئی. صحابہ کی پوری زندگی پریشانیوں میں تھی، جنگیں تھیں، مسلسل پریشانیاں تھیں، کئی جو ہے شہید ہوئے، کئی جو ہے بیویاں جو بیوہ ہوئی، اولاد یتیم ہوئی، مسائل ہی مسائل تھے. جنگ تبوک کے موقع پر جب کوئی جو ہے پروویژن نہیں تھا جنگ کو نکلنے کے لیے، وہاں پر اسباب نہیں تھے، تو اللہ کے رسول نے سب کو بلا کر چلو میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، سب آ جاؤ، چلو آیت کریمہ کا حلقہ کریں گے. کیا کبھی؟ میرے دوست، جہاں بھی ہمارے مسائل ہم دیکھیں کہ انبیاء کی طرف، خاص کر ہم اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے کس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ نظر ہماری وہاں جانی، سیرت کو ہمیں جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مشکل کو کیسے حل کیا موجود ہے سیرت کے اندر. یہ ذکر کے حلقے جو اجتماعی ذکر ہیں، اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن ان سے کوئی کامیابی، کوئی رحمت آپ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ نبی کی سنت کے، ان کے طریقے کے خلاف ہے. تو اسی طرح ذکر میں میرے دوستو اللہ نے فرمایا اولاد کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے. ذکر علیہ السلام کو اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تمہارے رب کو بہت یاد کرو، بہت ذکر کرو. پھر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، کثرت ذکر. اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، فنادا فی الظلمات، کئی اندھیریاں تھی، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوج رہا، آنکھیں نظر نہیں آ رہی، لیکن پکار رہے ہیں اس کو، وہ رب جو انہیں دیکھ رہا، وہ رب جب ان کی سن رہا ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فنجیناہ من الغم، یہ جو پریشانی جو تھی اس سے اللہ نے ان کو نجات دی تھی. مچھلی کو حکم دے دیا باہر لا کے سمندر کے کنارے پھینک دیں. بظاہر کوئی امید نہیں،
میرے دوستوں، مومن کسی پریشانی میں پریشان نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر یقین کرنے والا مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے. وہ اللہ جس کے حکم سے پریشانی آئی ہے، اسی کے حکم سے پریشانی جائے گی بھی. وہ قدرتوں کا مالک ہے، یہ پورا یقین ہوتا ہے. تو پکار اٹھے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کریے، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے. یہ ہے انبیاء تعالیٰ کا، انبیاء کی جو ہے یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کثرت ذکر یہ انسان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے.